Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Faza Ani Khizriya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. زیاد بن علاقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ والی کوفہ کی وفات ہوئی، میں نے سنا جریر بن عبداللہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم پر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک سے ڈرنا اور وقار و متانت لازم ہے، تاکہ امیر تمہارے پاس آ جائے اور تمہارا امیر ابھی آیا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا، تم اپنے وفات پا جانے والے امیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، کیونکہ وہ خود بھی درگزر معاف کرنے کو پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے اسلام پر رہنے اور مسلمان کی خیر خواہی کی ضمانت چاہی، پس اسی پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، اور قسم ہے کعبۃ اللہ کی میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر آپ نے استغفار پڑھا اور ممبر سے اتر آئے۔ جس شخص کو کوئی علمی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اپنی گفتگو میں مشغول ہو تو پہلے بات پوری کرے اور پھر سائل کو جواب دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہا، قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان جاری رکھا۔ بعض لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی بات سنی اور آپ کو پسند نہیں آئی، اور بعض نے کہا، آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنی بات پوری کر چکے تو فرمایا، کہاں ہے قیامت کے وقت کے پوچھنے والا؟ راوی کا شک ہے، میں سمجھتا ہوں آپ نے ایسے ہی فرمایا۔ اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب امانت میں خیانت عام ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اعرابی نے کہا، امانتوں کے ضیاع کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا، جب دینی امور مثلاً خلافت، قضاء، افتاء اور امانات وغیرہ نائل کے حوالے کر دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو۔ جو شخص علم کے بیان کے وقت اپنی آواز بلند کرے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ایک سفر میں جو ہم نے اکٹھے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور ہمارے پاس اس وقت پہنچے جب نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ اس جلدی میں ہم نے اپنے پاؤں پر مسح کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے بآواز بلند 2-3 مرتبہ فرمایا، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب سخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مثل مسلمان ہے، مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ ابن عمر فرماتے ہیں، لوگوں کا خیال جنگلی درختوں کی طرف چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے وہ درخت کون سا ہے؟ فرمایا، کھجور۔ امام کا اپنے اصحاب پر علمی آزمائش کے لیے مسئلہ پیش کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ کثرت خیر میں مسلمان کی مانند ہے، مجھے بتاؤ وہ درخت
کون سا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لوگوں کا خیال جنگلی درختوں کی طرف چلا گیا۔ ابن عمر کہتے ہیں اس درخت کا خیال میرے ذہن میں آ گیا، لیکن بزرگوں کے احترام کی وجہ سے مجھے بتانے سے حیا آ گئی۔ پھر صحابہ اکرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ درخت کون سا ہے؟ فرمایا کھجور کا درخت ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے سفیان ثوری سے روایت کیا، سفیان فرماتے ہیں جب کسی نے محدث کے سامنے پڑھا اور وہ کہے کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی، اس میں کوئی عرض نہیں۔ محمد بن سلام کا کہنا ہے میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ فرماتے ہیں امام مالک اور سفیان ثوری کے نزدیک عالم کے سامنے پڑھنا یا اس کا خود پڑھنا برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک اونٹ سوار آدمی آیا، مسجد کی ایک سمت اونٹ کو بٹھایا اور وہیں باندھ دیا۔ پھر اس نے کہا تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تکیہ لگائے تشریف فرما تھے۔ ہم نے کہا تکیہ لگائے سیمے بدن شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا اے عبد المطلب کے بیٹے، آپ نے فرمایا میں نے سن لیا، جو کہنا ہے کہو۔ اس نے کہا مسئلہ پوچھنے میں ذرا سختی کروں گا، آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جو تمہارے دل میں ہے آئے کہو۔ اس نے کہا تمہارے اور تم سے جو لوگ پہلے گزرے ان کے رب کی قسم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا؟ فرمایا ہاں، میرے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ پھر اس نے کہا تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن اور رات میں ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں، میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ سال میں ماہ رمضان کے ہم روزے رکھیں؟ فرمایا ہاں، میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، قسم کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم اغنیاء سے صدقہ لے کر محتاجوں میں تقسیم کریں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا جو آپ لے کر آئے میں اس پر ایمان لایا ہوں، میں اپنی قوم کا بھیجا ہوا ہوں جو میرے پیچھے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں تو ازرو قرآن مجید حضور سے مسائل دریافت کرنا منع کر دیا گیا تھا، بنا بری ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی اعرابی آئے اور کچھ پوچھے اور ہم سنتے رہیں۔ ایک دن ایک آدمی آیا، وہ بولا ہمارے پاس آپ کا قاصد پہنچا، اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا۔ آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا۔ وہ بولا آسمان کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی اور پہاڑ کس نے بنائے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کہنے لگا پہاڑوں میں فائدہ کس نے رکھا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تب اس نے کہا آپ کو قسم اس ذات کی جس نے آسمان، زمین اور پہاڑ بنائے، کیا اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے ایلچی نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں اور ہمارے مالوں میں زکوٰۃ ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا۔ اس نے کہا آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا، واقعی اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں ان باتوں میں نہ کچھ کمی اضافہ کروں گا نہ کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ صحیح کہتا ہے تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔